بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان ایک مشکل دو راہ پر ہے۔ پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے سن لیا ہے، 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے۔ اس بات کو تقویت ملی ہے، اس چیز کو تقویت ملی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور جو ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے سامنے بلکہ آپ کے سامنے بھی یہ ساری خبریں ہیں۔ ٹانک میں ایک بڑا دہشت گردی کا حملہ ہوا، 14-15 گھنٹے تک یہ مقابلہ جاری رہا۔ 5 دہشت گردوں نے کہا گیا ہے کہ جی حملہ کیا ٹانک پولیس لائنز کے اوپر، اور پھر نتیجے کے طور پر 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی۔ انصار الجہاد نامی تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ ایک نیا نام ہے۔ اس سے پہلے لوگ کنفیوژن کا شکار تھے تحریک جہاد پاکستان کے نام کے اوپر، اور اب سیکیورٹی ماہرین کا کم از کم اس بات پہ اتفاق ہے کہ انصار الجہاد ہو یا تحریک جہاد پاکستان ہو، یہ کالعدم ٹی ٹی پی ہی کے لوگ ہیں، انہی سے وابستہ یہ نئی تنظیموں کے نام ہیں۔ 12 دسمبر کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بڑا حملہ ہوا تھا جس میں 23 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور مقابلے کے بعد 27 دہشت گردوں کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ یہ جو بڑے واقعات ہیں ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے، اب یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جی جنوبی اضلاع جو ہیں وہ کیوں نشانے پر ہیں۔ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان جو ہیں وہ جنوبی وزیرستان کے بہت قریب ہیں، اور جنوبی وزیرستان سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا آغاز ہوا تھا۔ یہی سے وہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور پھر وہ شمالی وزیرستان، پھر مالاکنڈ، سوات، مومند، باجوڑ، اور پھر پورے پاکستان میں یہ پھیل گیا تھا۔ جو اس وقت صورتحال ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے ویسے ویسے یہ افسوسناک واقعات جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا، یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر امریکہ کے دورے پر ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے اور خصوصاً پاکستان فوج کے بڑے قریبی دفاعی تعلقات ہیں۔ جو اس وقت امریکہ اور انڈیا کے تعلقات کی نوعیت ہے، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ان حالات سے فائدہ اٹھایا جائے اور مزید جو ہے تعلقات میں بہتری ہو امریکہ اور پاکستان کے مابین میں۔ اور کئی ایسے پہلو ہیں کہ جن کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، جن کے حوالے سے پھر آرمی چیف کا دورہ امریکہ جو ہے اس کو اہمیت مل سکتی ہے۔ حالات کافی بدل چکے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا اتحادی رہا ہے امریکہ کا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پاکستان سے بار بار امریکہ مطالبات بھی کرتا رہا۔ وہ جو ڈو مور کی ایک اصطلاح بار بار استعمال ہوتی رہی، وہ بھی اب صورتحال تو ویسی نہیں ہے، کیونکہ افغانستان میں امریکہ براہ راست موجود نہیں ہے، اور اس خطے میں اگر امریکہ کے مفادات کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر ایک بڑی چیز جو ہے وہ سی پیک ہے۔ چین کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس حوالے سے اور سی پیک منصوبے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ امریکہ کو تحفظات ہیں، اور پھر پاکستان پر ڈبل گیم کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں ماضی میں، اور افغانستان میں بھی کافی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ بدل چکے ہیں۔ میں اس حوالے سے ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، مشاہد حسین سید صاحب بڑا دلچسپ بات کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2017 سے لے کر 2023 تک 6 سال میں ہمارے 6 وزیر اعظم جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن ان 6 سالوں میں ہمارے صرف 2 آرمی چیف جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں۔ جنرل باجوہ نے 5 سال گزارے، اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے آرمی چیف ہیں پاکستان کے۔ تو ایک جو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے پاکستان میں، تو پھر بڑا یہ مشکل ہوتا ہے کسی دوسری ریاست کا، کسی دوسرے ملک کا پاکستان کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا، پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ GHQ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ان کو فروغ دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے، آرمی چیف کے ساتھ یا فوج کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ خطے میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کئی ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے آپ کو بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی پتہ ہے، اور مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، لیکن بھارتی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے پاکستان نے بھی اس فیصلے کو مسترد کیا ہے، اور پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ کشمیر کبھی بھارت کا تھا اور نہ کبھی ہوگا۔
اور انہوں نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا فیصلہ کرے. ہندوستان کا جو الیکشن ہے وہ بھی قریب آ رہا ہے اور خطے میں ظاہر ہے کہ تبدیلیوں کے امکانات ہیں. افغانستان میں تبدیلی آ چکی ہے 2 سال پہلے. پاکستان میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے. 8 فروری کو کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشنز ہوں گے, اس کے بعد پھر منتخب حکومت آئے گی. پھر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے, امریکہ کے ساتھ بھی, چین کے ساتھ بھی, اور افغانستان کے ساتھ بھی, اور دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی. چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ پچھلے دور میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. سی پیک منصوبہ سست روی کا شکار رہا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے. افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ معاہدہ ہوا تھا, بڑا اہم نقطہ تھا دوحہ میں, قطر میں جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور افغان طالبان کے مابین میں. لیکن اب اس نقطے کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. پاکستان کو بڑے تحفظات ہیں. پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ان سارے واقعات کے تانے بانے جو ہیں وہ افغان سرزمین کے ساتھ ملتے ہیں. افغان حکومت بار بار ان چیزوں کی تردید بھی کرتی ہے, لیکن ڈیر اسماعیل خان واقعے کے بعد جو افغان ناظم الامور کو طلب کیا گیا تھا تو ان کے سامنے احتجاج کیا گیا تھا کہ جی آپ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کریں جو اس وقت افغان سرزمین پر موجود ہیں. لیکن افغان طالبان پاکستانی طالبان کے وجود سے انکاری ہیں کہ وہ موجودگی نہیں رکھتے افغان سرزمین کے اوپر. یہ بہت سارے معاملات ہیں, اور جو کشیدگی ہے دونوں ملکوں کی یہ بڑھ رہی ہے, یہ کم نہیں ہو رہی ہے. اور اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کچھ شخصیات کو انوالو کیا جائے تاکہ وہ پھر بیچ میں کوئی ایسا مصالحانہ کردار ادا کر سکیں کہ دونوں ملکوں کی جو کشیدگی ہے وہ کم سے کم کی جا سکے. اس وقت افغان طالبان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. پریشر ایک تو افغان مہاجرین کا ہے, دوسرا پاکستان کی طرف سے ٹی ٹی پی کے معاملے پر ہے, اور پھر افغان مہاجرین خود اپنی حکومت پہ یعنی افغان حکومت پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ بات کی جائے پاکستان سے. پاکستان نے صرف 50,000 روپے افغان خاندانوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دی تھی. ظاہر ہے کہ افغان مہاجرین نے پاکستان میں 40-45 سال تک زندگی گزاری ہے. یہاں پر انہوں نے کاروبار کیا ہے, یہاں پر انہوں نے جائیدادیں خریدیں, اثاثے بنائے. لیکن اس حوالے سے افغان مہاجرین جو گئے ہیں 4.5 یا 4.5 لاکھ, تو ان کو یہ شکایت ہے کہ پاکستان نے ان کو اپنے اثاثے منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی. تو افغان طالبان, افغان حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ اس حوالے سے بھی پاکستان اپنی پالیسی میں نرمی لائے. اور اس حوالے سے میں آپ کو 3 دن پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان سے مدد لینے کی بات جو ہے وہ سفارتی حلقوں میں بھی, دفاعی حلقوں میں بھی, سیاسی حلقوں میں بھی زیر بحث ہے, اور اس پہ بات کی جا رہی ہے. افغان طالبان بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت پاکستان میں اپنا کردار ادا کرے کہ جو اپنا اثر رسوخ استعمال کرے, اور وہ اثر رسوخ جو ہے جس کا اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہو, جس کا پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بھی ہو, عوامی حلقوں میں بھی ہو, اور ایسی شخصیت کہ جس کا اثر رسوخ پھر ایسی تنظیموں کے اندر بھی ہو کہ جن کے حوالے سے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے, اور امریکہ سے جب واپس آئیں گے آرمی چیف تو اس حوالے سے بھی امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی بات ہوگی. اور کیسے بات ہوگی, کیونکہ ریاست پاکستان تو بڑا واضح انداز میں یہ کہہ چکی ہے, یہ اعلان کر چکی ہے کہ اگر دوبارہ کسی سے مذاکرات ہوں گے تو وہ ریاست کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, کسی گروہ کسی تنظیم کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اگر بات چیت آگے بڑھتی ہے کسی سیاسی شخصیت, کسی مذہبی شخصیت کے تعاون سے آگے بڑھتی ہے, تو پھر یہ امکان ہے کہ پاکستان مذاکرات کرے گا افغان طالبان کے ساتھ, افغان طالبان گروہ کے ساتھ نہیں, افغان حکومت کے ساتھ. تو اس میں پھر ایک کردار جو ہے وہ ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کا, اور اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ افغان طالبان پر دباؤ کیسے ڈال سکتا ہے, اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. یہ نقطہ جو ہے یہ بھی آرمی چیف کے دورہ امریکہ کے حوالے سے اٹھایا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ امریکہ کے ساتھ افغان طالبان نے دوحہ قطر کا معاہدہ کیا تھا, اور اس معاہدے کی خلاف ورزی سمجھتا ہے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, یہ پاکستان سمجھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے.
اور یہ کہا جا رہا ہے اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف نے اس معاملے پر بھی امریکہ سے بات کی ہو. امریکہ کی کے جو عہدیدار ہیں، حکومتی عہدیدار، دفاعی عہدیدار، ان سے ضرور اس معاملے پر انہوں نے بات کی ہوگی. اور لیکن امریکہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ خطے میں وہ براہ راست اس وقت یہاں پر پاکستان میں، افغانستان میں موجود نہیں ہے، تو اس کو افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ خود حل کرنا ہوں گے. اور اس وقت تو پاکستان جو ہے ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی بظاہر اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہاں پر پاکستان میں امریکہ کو اڈوں کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کو نیٹو سپلائی کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس طرح ماضی میں رہا ہے. امریکہ جب براہ راست افغانستان کے اندر موجود تھا تو اس کو پاکستان کی بہت ضرورت تھی. یہاں سے نیٹو سپلائی جاتی تھی اور لاجسٹک سپورٹ کی بھی پاکستان کی جو ہے اس کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل دورہ ہے آرمی چیف کا. اور ایک اور نقطہ جو ہے جس پر بات ہو سکتی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ داعش جو ہے تنظیم جو ہے وہ پوری دنیا میں خطرہ سمجھی جانے والی تنظیم ہے، اور اسی تنظیم سے امریکہ کو بھی خطرہ ہے، اور اسی تنظیم سے افغان طالبان کو بھی خطرہ ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی قسم کا درد رکھتے ہیں امریکہ بھی اور افغان طالبان بھی. اچھا، امریکہ اور طالبان دونوں کا دشمن داعش، اور پاکستان اور امریکہ دونوں کا دشمن TTP. تحریک طالبان پاکستان جو ہے، پاکستان اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور امریکہ بھی اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. امریکی جو سیکیورٹی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور پچھلے ولاگس میں بھی میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، کہ ان کا سمجھنا یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ TTP نے زیادہ تیزی سے جو ہے اس کو جگہ ملی ہے، یا اس نے تیزی سے حملے کیے ہیں، اور اس تیزی سے اس نے ری گروپنگ کی ہے، یا اس تیزی سے حملے کیے ہیں کہ جس تیزی سے القاعدہ بھی ماضی میں حملے نہیں کر سکی. تو یہ امریکی سیکیورٹی ماہرین سمجھتے ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ افغان سرزمین کا نام لیا جاتا ہے، اور افغان سرزمین کے حوالے سے بار بار اگر یہ بات کی جاتی ہے تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ پاکستان اپنے تحفظات کے پیش نظر افغان طالبان سے اپنے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کرے. اس وقت پاکستان تو صاف انکاری ہے کہ TTP کے ساتھ دوبارہ مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن جو اس وقت تعلقات کی نوعیت ہے، ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، اور یہ تعلقات بحال کیسے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ بھی سرد مہر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں انتخابات نہیں ہو جاتے، پاکستان میں کوئی منتخب حکومت نہیں آ جاتی، نگران حکومت سے اس حوالے سے بات نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن یہ افغان طالبان کو بھی پتہ ہے، یہ پاکستانی سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے کہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی پتہ ہے کہ فیصلے کہاں پہ ہوتے ہیں. اگر یہ بات چیت الیکشن سے پہلے ہوتی ہے تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اگر یہ بات چیت الیکشن کے بعد ہوتے ہیں تو پھر منتخب حکومت کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ پھر قومی اسمبلی بھی وجود میں آ جائے گی، پھر سینٹ کا بھی کردار ہوگا. اس وقت تو نگران حکومت نے جو بھی فیصلے کیے ہیں تو اس کی ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ سے تو منظوری نہیں لی گئی. جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے امریکہ کے مفادات پر حملوں میں واضح خاتمہ ہو رہا ہے. یہ میرے سامنے کمپیوٹر پر وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ ہے، اور اس میں یہ جملہ میرے سامنے آیا ہے کہ یعنی افغانستان میں امریکہ کو کوئی زیادہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں جو ہے امریکہ کو پاکستان سے یا پاکستان کی فوج سے کسی قسم کی مدد کی فوری طور پر ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ماضی کی صورتحال کافی بدل چکی ہے، اور اسی وجہ سے شاید امریکہ جو ہے وہ غیر جانبدار رہے گا. لیکن یہ تو آرمی چیف جب واپس آئیں گے تو بہت سارے معاملات کھلیں گے، کیسے کیسے وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا کیا اس میں طے پایا ہے، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں. اچھا، یہ جو میرے سامنے یہ رپورٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ امریکہ کے لیے افغانستان میں داعش خدشات کا سبب ہو سکتی تھی، لیکن افغان طالبان کی کارروائیوں کے سبب داعش بھی انتہائی کمزور ہو چکی ہے. یعنی افغان طالبان نے کارروائی کی اور داعش کو افغانستان کے اندر کمزور کیا. یہ اس رپورٹ کے مطابق افغانستان سے 2021 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے انخلاء کے دوران طالبان کے برسر اقتدار
آنے پر کئی پاکستانیوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اور ان میں سابق وزیر اعظم عمران خان بھی شامل تھے، جنہوں نے قرار دیا تھا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ پاکستان میں انتخابات سے قبل قائم نگران حکومت میں غیر قانونی تارکین وطن کا ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس فیصلے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ غیر قانونی تارکین وطن پاکستان میں تخریب کاری میں ملوث رہے ہیں۔ اور دوسری جانب مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان سے افغان مہاجرین کو بے دخل کرنے کی بڑی وجہ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان پر دباؤ بڑھانا ہے کہ وہاں موجود ٹی ٹی پی سمیت دیگر گروہوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور افغان طالبان بار بار تواتر کے ساتھ یہ کہتے رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا ایشو جو ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اور تقریباً اسی قسم کی باتیں میں آپ کو ولاگس میں بتاتا رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے جو رپورٹ ہے یہ بھی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے۔ ایک اور چیز جو ہے، پشاور میں غیر قانونی کاروبار سے وابستہ افغان باشندوں کی ایک فہرست جاری کی گئی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو جاتے جاتے بتاتا چلوں کہ مشہور جو افغان شخصیات ہیں، کاروباری شخصیات ہیں، اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کیے ہیں۔ پشاور میں 56 افغان شہری جو ہیں وہ بڑے کاروبار سے منسلک ہیں، جن میں 22 بڑے افغان کاروباری شخصیات نے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کیے ہیں۔ 22 ایسے لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے پلازا ہیں، جن کے بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کر رکھے ہیں۔ اور پشاور ریجن میں 31 بڑے افغان کاروباری شخصیات رجسٹرڈ کاروبار سے وابستہ ہیں۔ 31 افغان کاروباری شخصیات پاکستانی شہریوں کے نام سے کاروبار کرتے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ افغان تاجر کاسمیٹکس، قالین، جوس شاپ، کتب خانے، ہوٹل، پراپرٹی، حوالہ ہنڈی اور چائے کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ اور یہ جو غیر قانونی طور پر افغان شہری ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ دبئی میں بھی کاروبار سے وابستہ ہیں، اور ان کے معروف برانڈ کی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستانی تاجروں کے نام سے لی گئی ہیں۔ وقتاً فوقتاً اس قسم کی رپورٹس آتی ہیں، اور افغان مہاجرین کی واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ شدید اس وقت ٹھنڈا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، افغان مہاجرین کو بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ میں ہر ولاگ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ افغان خواتین کو، افغان بوڑھوں کو اور افغان بچوں کو بہت شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ انسانی معاملہ ہے۔ یہ دو ملکوں، دو حکومتوں، دو ریاستوں کے مابین اگر تعلقات خراب ہیں تو اس میں رگڑا عوام کو نہیں ملنا چاہیے۔